درست پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے. کئی جمعوں سے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بارے میں ذکر کیا تھا اور کچھ وفات کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا، لیکن وہ باتیں مکمل نہیں ہو سکی تھی. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال ہو گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر کیسے غموں کے پہاڑ ٹوٹے. اس سے پہلے میرے دوستو، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت ملنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر عالم آخرت آخری زندگی تک کے جو بھی واقعات اور جو بھی زندگی ہے وہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہیں. اس وقت کی واقعہ ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہے، وہ مائی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بھی دیکھا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے دیکھا ہے. جو صغیر ماں کو نصیب نہیں ہوئی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوئی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے تشریف لاتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفقت سے اپنے چادر مبارک بچھا کر حضرت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر بٹھاتی ہے. خیر خیریت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر باتوں میں حضرت حلیمہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ جب بچپن میں تھے اس وقت کی ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے، آج اس بات کو میں وضاحت آپ کر دیجیے. فرماتے ہیں کہ کیا بات؟ فرماتے ہیں کہ جب آپ میرے دودھ پیتے تھے تو آپ نے ہمیشہ داہنی طرف سے میرا دودھ پیا، آپ نے کبھی بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا، ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی زمانے میں آپ کا اپنا سگا بیٹا عبداللہ میرا رضاعی بھائی بھی تھا، وہ بھی دودھ پیتا تھا، میں اپنے حصے سے میں داہنی طرف سے پیتا تھا اور وہ بائیں طرف کے دودھ کا حصہ پیتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشیت سے یہ ہو گیا
کہ میں اپنے حصہ سے پیوں اور وہ اپنے حصہ سے پیے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول عبداللہ تو کبھی کبھی داہنے طرف کے دودھ پی لیتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بائیں طرف کا دودھ نہیں پیا، ایسا کیوں؟ میرا جو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو عدل و انصاف دے کر دنیا کے اندر بھیجا، اگر میں بچپن میں بھی اگر عبداللہ کے حصے کا دودھ پی لیتا، شاید دنیا والا یہ کہتے کہ جو اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر پایا وہ دنیا والوں کے ساتھ کیا عدل و انصاف کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچپن پر بھی اس چیز پر قائم رکھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا واقعہ، لڑکپن 8-9 سال کی عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ملک شام پہنچنے سے پہلے راستے کے اندر ایک ٹھنڈا پانی کا ایک چشمہ تھا، ایک درخت تھے، گھنی چھاؤں کے درخت تھا، اور اس درخت کا اس جگہ پہ وہ جو ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا، اس کا مالک جس کو کتابوں کے اندر گوہیرا لکھا ہے، اس کے دیکھ بھال کرنے والے کا نام گوہیرا لکھا ہے۔ یہ قافلہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ گوہیرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ قافلے والوں کے پاس آتا ہے، اور سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ گوہیرا کہتا ہے یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے، اور ان کے ہاتھ پر کچھ چند ورقے تھے گوہیرا کے ہاتھ میں۔ میرے دوستو ملک کیا کہ اس قافلے والوں نے کہا کہ یہ قافلہ مکہ سے آیا ہے۔ پھر پوچھتا ہے، گوہیرا پوچھتا ہے کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو پھر پوچھا کہ ان کا یہ کس کا بیٹا ہے؟ گوہیرا پوچھتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ گوہیرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھتا ہے اور ان کے ہاتھ میں جو کاغذ جو ورقے تھا اس کو دیکھتا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھتا ہے اور اس ورقے کو دیکھتا ہے، اور گوہیرا کہتا ہے کہ ابو طالب انجیل کے مطابق یہ بچہ یتیم ہونا چاہیے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں تمہاری بات مانوں یا آسمان کے انجیل کی کتاب کی بات مانوں؟ ابو طالب تو چونک جاتا ہے اور فرمایا کہ واقعی یہ بچہ یتیم ہے، یہ میرا بھائی عبداللہ کا لڑکا ہے، اور میں چچا ہوں، چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، اس نسبت سے میں نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم کہ یہ بچہ یتیم ہونا چاہیے اور یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے؟ گوہیرا کہتا ہے جب یہ قافلہ دور سے آتے ہوئے دیکھا، میں اپنے گھر کے چھت کے اوپر تھا، دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، یہ میرے کئی قافلے کو میں ہمیشہ قافلے کو آگے جا کے دیکھتا ہوں، لیکن اس قافلے کے اندر جو چیز دیکھی میں آج تک نہیں دیکھی۔ فرمایا جب یہ قافلہ آپ کا آ رہا تھا تو ساتھ میں ایک بادل کا ٹکڑا بھی چل رہا تھا۔ میرے دل کے اندر یہ تجسس ہوا کہ آخر اس قافلے کے اندر وہ کون شخص ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام کیا ہے کہ قافلہ ساتھ چل رہا ہے۔ میرے دوستوں گوہیرا کہتا ہے لیکن جب یہی بچہ کچھ قافلے سے ہٹ کر چلا تو میں نے کیا دیکھا، سارا بادل کا ٹکڑا اسی کے ساتھ چلنے لگا، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے یہ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے یہ سارے قافلے والے محفوظ ہیں، یہ سارے قافلے والے محفوظ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جب ہمارے سامنے آیا تو میں نے ان کو شکل کو دیکھا، تو جتنے باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر انجیل کے اندر نے بتایا کہ آخری نبی کے جو صفت پائی گئی وہ سارا کے سارا اس بچے کے اندر ہے۔ اب میرے دوستو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر ہے، نبوت نہیں ملی ہے،
وہ کوہرا اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کے رسول کو دامن کو پکڑ لیتا ہے اور چمٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق کے اندر بہت ستایا جاؤ گے، لوگ آپ پر پتھر ماریں گے، آپ کے راستے پر کانٹا بچھایا جائے گا، لیکن میرے زندگی کے تو آخری لمحہ چل رہا ہے، میں بڑھاپے پر آ گیا ہوں، کاش میں اگر اس وقت زندہ رہتا، آپ پر لوگ پتھر مارتے، آپ کے راستے پر کانٹا بچھاتا، میں اپنے سینوں کے اوپر پتھر لے لیتا، آپ کو آج آنے نہیں دیتا، لیکن میں کیا کروں، میرے زندگی کا یہ آخری لمحہ چل رہا ہے، اے اللہ کے نبی، اے محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں، کل قیامت کے دن مجھے اپنے غلاموں کے اندر شمار کر لینا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکپن کی بات ہے، جوانی جس کے متعلق سوسائٹی کہتی ہے یہ تو دیوانہ ہے، دیوانی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے ایک واقعہ سنیے۔ مکے کے اندر ایک گھر کے اندر، ایک مالدار گھر کے اندر شادی کا اہتمام تھا، ناچنے اور گانے والے آئے ہوئے تھے، ہم عمر نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں محمد آج بہت بچے ناچنے اور گانے والے آئے ہیں، ہم بھی جائیں گے، آپ کو لے کر جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہرگز نہیں، جہاں گانا بجانا ہو وہاں محمد نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیسے نہیں جائیں گے، ہم لے جائیں گے، ہم عمر لوگ تھے، ہم عمر لڑکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 نوجوان آتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ کیا کہ یہ سب اصرار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر کرم کیا، اسی طرح میں انکار کر رہا ہوں اور وہ اصرار کر رہے ہیں، اور اللہ نے مجھ پر نیند طاری کر دیا، مجھے نیند آنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچانے کے لیے، شر سے بچانے کے لیے اپنے بندوں کو کبھی سلا دیتے ہیں، جیسے اصحاب کہف کو سلا دیا تھا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول اونگ رہے ہیں، یہ سب نوجوان کہنے لگے شاید جانا نہیں چاہتا اس لیے بہانہ کر رہے ہیں، ہم 10-12 ہیں، یہ ایک ہیں، ہم تو اس کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ سب نے اپنے آستانی کو چڑھا لیا، اپنے بازوؤں کو کیا کہ آج تو محمد کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، وہ 10-12 نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھانے کے دور کی بات ہے، وہ تو مجھے ہلا نہیں سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ وہ 10-12 لے جانے کا دور کی بات ہے، مجھے تو ہلا نہیں سکے۔ عزیز دوستو اور میرے نوجوانوں، امتے آج اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی ہے، اس سے پہلے گانے بجانے کو پسند نہیں کیا، ڈھول تماشے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس وقت بھی گانے بجانے سے محفوظ رکھا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر لوگ ڈھول تماشا بجا رہے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہوں، بنسری کی آواز آئی، بنسری بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انس، جب میری امت یہ گانے بجانے کے اندر مبتلا ہو جائے گی، ڈھول تماشے کے اندر مبتلا ہو جائے گی، زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی اور لوگوں کو لگنا شروع کر دے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر میرے دوستو، اللہ کے رسول بہت دور چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے کانوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھ سے اپنے کانوں سے نکالتے نہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ انس ابھی وہ آواز آ رہی ہے؟ میرے دوستو 3 مرتبہ ایسے پوچھا، بہت دور چلے گئے، فرمایا اللہ کے رسول اب وہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انس، یہ جب گانے بجانے میری امت کے اندر عام ہو جائے گی تو عجیب عجیب بیماریاں آئے گی، آج وہی ہو رہا ہے۔
عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں، اگر آپ کو یاد ہوگا، آئیے اپنی اصل موضوع کے اوپر جہاں میں پچھلے جمعے کے اندر چھوڑا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے وفات پا گئے، اس دنیا سے وفات پا گئے، انتقال ہو گیا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین دیوانوں کی طرح ہو گئے، مرے میرے دوستو۔ مدینہ کے اندر کوئی ایسا نہیں شخص ہوگا جو روتا نہ ہوگا، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے جو دودھ پیتا بچہ تھا اپنے ماں کے دودھ نہیں پی رہا تھا اور بچے بھی رو رہے تھے، حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو ہے، تمام صحابہ دیوانوں کی طرح ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر صحابی میرے دوستو اپنے تلوار کو نیان سے نکالتا ہے اور کہتا ہے آج جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے، میں اس کو اس کے گردن کو اڑا دوں گا۔ کتنی محبت ہوگی میرے دوستو، نبی تو یہ بات نکلی، کتنی محبت ہوگی میرے دوستو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے سبت علی مصائب لو انہا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے والد محترم کے وقت ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر میرے دل کے اندر جو ٹھیس پہنچی، میرے دل کے اندر جو غم کے بادل چھائے، اگر اس کا کچھ حصہ اگر چمکتے ہوئے سورج کو دے دے تو یہ قیامت تک بے نور ہو جائے، اس کی روشنی ختم ہو جائے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ایسے مجھے تکلیف ہوئی، اگر اس چیز کو تکلیف کو اگر دن کو دے دے تو رات کے اندر بدل جائے گی۔ عزیز دوستو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین پریشان ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سفید چادر تلی ہوئی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا کر پیشانی پر بوسہ دیا، پیشانی پر بوسہ، کبھی پیشانی چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے میرے دوستوں، کبھی سینے سے لگاتا ہے، اور یہ لگاتے لگاتے 4 بار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سب سے پہلے کہا کہ دنیا کے اندر چاہے کتنوں بھی حسین آدمی ہو، کتنوں بھی خوبصورت ہو، جب وہ موت آتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے، لیکن فرمایا میرے آقا آپ جتنا کیا کہیں، آپ جیسے حیات پر تھے، آپ جیسے زندہ میں خوبصورت تھے، اس سے زیادہ آپ مر جانے کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی خوبصورت ہے، یعنی موت بھی آپ کی خوبصورتی کو کچھ نہیں کر پائی۔ سب سے پہلے یہ جملہ کہا، اور پھر میرے دوستو دوسرا جملہ کیا ابوبکر صدیق کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اپنی مرضی سے اللہ کے پاس گئے، اللہ نے آپ کو بلا لیا، آپ اپنے مرضی سے گئے، اگر آپ کی مرضی نہیں ہوتی ہم آپ کو جانے نہیں دیتے، ہماری جان چلی جاتی، لیکن آپ کو جانے نہیں دیتے۔ دوسرا جملہ یہ کہا، تیسرا جملہ کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے اگر رونے سے ہمیں منع نہیں کیا ہوتا، آپ نے اگر ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ اگر رونے سے منع نہ کرتے، آج ابوبکر اتنا روتا کہ آنسوؤں کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جاتا، ہم اپنے چیخ دے کپڑے پھاڑ دے، لیکن اللہ کے رسول آپ نے ہمیں رونے سے منع کیا، اس لیے ہم صبر کیے ہوئے ہیں میرے دوستو۔ اور چوتھا جملہ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ زندگی بھر امتی کر رہے ہیں، کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن اپنے دلوں کے اندر ہمیں بھول نہیں جانا، آخرت میں بھی ہمیں یاد رکھنا۔ یہ 4 جملہ کہتا ہے میرے دوستو ظہر، اور پھر ظہر کے وقت ہو جاتا ہے، ظہر کے وقت ہو جاتا ہے، کہا کہ بلال اذان دو، تو دیکھا کہ بلال وہاں نہیں ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہیں ہے، پوچھتا ہے کہ بلال کہاں گیا؟
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول کیا کہ ابو بکر صدیق یہ بلال تو یہی بیٹھا تھا لیکن وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پایا، ہمیشہ کیا ہوش ہوتا تھا اور بے ہوش ہو جاتے تھے، عجیب طرح ان کے کیا کہ حالات ہو گئی، اس لیے ہم نے ان کو دیوار کے پیچھے بٹھا دیا، یہاں دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلال ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ بلک بلک پر کے لیے بلک بلک کے روتا ہے، ایسے بلال رو رہا ہے، اور یہ گھٹنوں کے اوپر بیٹھا ہے اور گھٹنوں میں کے اوپر دونوں ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور سر کو ایسے نیچے کیا ہوا ہے اور بلال رو رہا ہے۔ میرے دوستو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، مدینہ کے طرف دیوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمر پر ہاتھ رکھتا ہے، فرمایا بلال او بلال۔ جب میرے دوست بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال کے داڑھی مبارک اور سینے مبارک آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگائے اور دونوں رونے لگے۔ میرے دوستو دونوں رونے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت رونے والے کو دیکھا ہوں، میں بہت رونے والے کو دیکھا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق اور بلال کی طرح رونے والے کو نہیں پایا، نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اطلاع ہوئے۔ میرے دوستو یہ دونوں بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلال نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان دو۔ فرمایا اذان دو۔ فرمایا ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہو، میں کیسے اذان دے سکتا ہوں؟ فرمایا جس طرح تم نے نبی کے زمانے میں اذان دیتے تھے آج بھی دو۔ فرمایا وہ آنکھ مجھ سے مت کھلواؤ۔ اور ابو بکر میرے دوستو اس سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر آپ کو معلوم ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ مکے والوں نے مجھے کتنا تکلیف دیا، میرے سینے کے اوپر چکی کا چٹان کیا کہیں چٹان پتھروں کا چٹان رکھ دیا، مجھے تو کولے کے آگ دہتے ہوئے آگ کے اوپر سلایا، مجھے مکے کے لوگوں نے گالیاں دیے، طرح طرح کے مجھے تکالیف دیے، لیکن مجھے وہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی جتنا آج مجھے تکلیف ہوئی۔ اور روتے روتے فرمانے لگے کہ اے ابو بکر صدیق آج تو بلال یتیم ہو گیا، آج سے بلال یتیم ہو گیا۔ میرے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے فرمایا کہ بلال تو یتیم نہیں ہوا بلکہ ساری امتی یتیم ہو گئے، سارے امتی یتیم ہو گئے۔ فرمایا بلال اذان دو۔ فرمایا کہ میں اذان نہیں دے سکتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے فرمائے کہ ابو بکر صدیق جب میں اذان دیتا تھا اللہ اکبر کی جب اذان دینا شروع کرتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلتے تھے اور مسکراتے تھے، میں وہ چیز دیکھتا تھا، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو میں اللہ کے رسول کا حجرہ دیکھتا تھا۔ آج وہاں جنازہ رکھا ہوا ہے، میں کیسے دیکھ کر برداشت کروں گا؟ ابو بکر صدیق نے کہا فرمایا بلال کو اذان تو دینے پڑے گا۔ میرے دوستو ایک بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بلال اگر آج تو اذان نہیں دے گا، اگر آج تو اذان نہیں دے گا اور میں نماز نہیں پڑھاؤں گا تو یہ جو جنازہ ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کل قیامت کے دن ہم سے ناراض ہو جائیں گے،
میرے دوستو اتنا جملہ کہنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمایا یہ ناراض ہو جائے گا، میں نے اپنے زندگی کے اندر کبھی ان کو ناراض نہیں کیا ہوں، آج کیسے ناراض کروں گا؟ اور میرے دوستو کھڑا ہوتا ہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے جاتا ہے مسجد نبوی کے اندر آتا ہے اور اذان دینا شروع کر دیتا ہے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے میرے دوستو، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر جب شروع کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ میں پہنچا، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 11 مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، پھر اذان دینا شروع کیا، پھر بے ہوش ہو گئے، اسی طرح کرتے کرتے 11 مرتبہ تک بے ہوش ہوا، تب اذان کو مکمل کر پایا۔ اور ایک جملہ صرف کہا ابو بکر صدیق نے، کیا کہا میرے دوستو کہ اگر اذان نہیں دو گے تو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ کہا کہ میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اے میرے دوستو کیا ہم کیا اسی کے امتی نہیں ہیں؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین صرف اللہ کے رسول کے امتی تھے؟ کیا ہم اس کے امتی نہیں ہیں؟ ہمارا حالات کو دیکھو، ہمارے حال کو دیکھو، کہاں امتی کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو اور میرے نوجوانوں کچھ غور کرو، آج ہمارے اوپر طرح طرح کے مشکلیں، طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن میرے دوستو ہم جہاں ہیں وہی ہیں۔ آج ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا سے گئے ہیں، لوگ ڈھول تماشا اور طرح طرح کے خرافات کی ہیں۔ مکہ کے مدینے کے اندر پورے کے پورے مدینہ کیا کہ غم منا رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے گیا تو وہی جملہ کہتے گیا، لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز کو، کلمہ کو، قرآن کو میں اپنی امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں، کل قیامت کے دن اس کو واپس لے لوں گا۔ اے لوگوں اس کو سنبھالو، اس کو سنبھالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت عطا کرے۔